الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں ایمان و اسلام نصیب فرمایا ہے۔ ہر مشکل میں اور ہر آسانی میں ہمیں اللہ پاک کی شریعت سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی، اور شریعت نے اور اسلام نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا کسی معاملے میں۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے جس سے ساری دنیا ایک وائرس سے متاثر ہو گئی ہے، تو اس سے ہمیں شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ مصیبتیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں اور انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں پہ غور کرنا ہوگا اور ان سے توبہ کرنی ہوگی اور ان سے نکلنا ہوگا۔ اگر ایک آدمی پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کو پہلے پانی سے نکالیں گے، پھر اس کے اندر کا پانی نکلے گا۔ پہلے ہم گناہوں کی زندگی سے علیحدہ ہو جائیں، تو اس کے بعد ہم توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آئی مصیبت اللہ ہی ٹالے گا اسے۔ تو یہ مسلمان کو یہ تسلی رکھنی چاہیے، خوف و ہراس یہ نہیں، احتیاط پر عمل کرنا ضروری ہے، ہم احتیاطوں پر عمل کر لیں، لیکن خوف و ہراس، دہشت، وحشت یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب کسی کا وقت مقرر آتا ہے، ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا اور ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ نظریہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو ملک کے اندر، ماضی کے اندر پورے ملک میں جو ہے اس طرح کی فحاشی، عریانی، عیاشی، نمازوں کا چھوڑنا، روزوں کا چھوڑنا، ہمسائے کا خیال نہ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا اور غریبوں کو جو ہے وہ لتاڑ کے چلے جانا، یہ اس طرح کی جو فضا بنی تھی پورے ملک کے اندر، عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دینا، صاحب اقتدار و اختیار لوگ اپنے اقتدار کے نشے میں جو ہے وہ مختلف قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہونا، یہ ساری ان چیزوں کا نتیجہ ہے یہ موجودہ صورتحال۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف سے اسے سمجھنا اور توبہ استغفار کے ذریعے ہی اس سے نکلنا، اس کو مؤثر سمجھا جائے گا۔ سب سے بڑی تدبیر، سب سے بڑی احتیاط، سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ اس توبہ استغفار سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جل جلالہ، اللہ جل شانہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو اللہ خود ہی ڈالیں گے، خود ہی ٹال دیں گے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتے ہیں۔ مسلمان ڈاکٹروں کی پرچی پہ لکھا ہوتا ہے هُوَ الشافی، اس کا مطلب عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ہے اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ باقی سبب کو سبب کے درجے میں رکھنا چاہیے، یہ احتیاطی تدابیر سبب کے درجے میں ہے۔ حقیقی سبب، حقیقی تدبیر یہی ہے کہ ہم سب انفرادی گناہوں سے، اجتماعی گناہوں سے، معیشت کے اندر کوئی گناہ، معاشرت کے اندر جو گناہ اور جرائم ہیں ان سے نکلنا ہوگا۔ دوسری عرض یہ ہے کہ الحمدللہ علماء کرام نے جو ہے متفق ہو کر ایک اعلامیہ اور ایک جو ہے وہ ہمیں ایک راستہ دیا ہے، اور یہ بہت بڑا قدم، بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ان کے اس قدم کو سراہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے کہ انہوں نے امت کی انفرادی بھی رہنمائی کی ہے اور اکٹھے ہو کر، متفق ہو کر ایک راستہ ہمیں دیا ہے۔ اور جو دین بیزار لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی رشد و ہدایت کا سبب بنے ہیں، کہ جو کہتے تھے کہ علماء جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ فروعی اختلافات میں جو الجھے رہتے ہیں، آپس میں اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے۔ اللہ کا فضل ہوا، پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء ایک جگہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے متفقہ ایک اعلامیہ دیا ہے انسانوں کو۔ وہ یہی دیا کہ توبہ استغفار کرنا بہت ضروری ہے، اپنے تمام جرائم اور گناہوں سے نکلنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد احتیاطوں پر عمل کر لیں۔ تو جو ان حضرات نے اجتماعی طور پر اتفاق کر کے، متحد اور متفق ہو کر جو ہمیں ہدایات دی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی ہماری حکومت کہہ رہی ہے، یہی ہمارے ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں، یہی ہمارے جو ہے وہ اطباء کہہ رہے ہیں، اور یہی ہمارے علماء کرام نے کہا ہے۔ یہ ہم اس کو دین سمجھ کر ان تدبیروں پر عمل کر لیں۔
پہلی جو انہوں نے بات فرمائی ہے کہ وضو اپنے گھر سے کر کے آنا چاہیے. یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، اور یہ کوئی نعوذ باللہ غیر شرعی حکم نہیں دیا انہوں نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو گھر میں وضو کر کے احسن وضوءہ، جو اپنے وضو کو اچھے انداز میں کرے گا، خوبصورت کر کے دعاؤں کا اہتمام کرے گا، وضو کر کے آئے گا، وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر وہ حج کے لیے چل پڑا ہو. تو اس فضیلت کو ان حالات میں خصوصاً ہمیں حاصل کرنا چاہیے. عام حالات میں بھی ایسا کرنا چاہیے، اب اس پر اور زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور دوسری تدبیر انہوں نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ مساجد کی جو کارپیٹس ہیں، جو قالینز ہیں، ان کو نکال لیا جائے. اس میں بھی ہمارا فائدہ اور نفع ہے کہ یہ اگر بیماری پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم قالین اٹھا لیں اور مسجدوں کو دھو کر کے صفائی بھی ہو جائے گی مساجد کی. کوئی جو ہے سال ہو گئے ہیں، عرصہ ہو گیا ہے، بعض مسجدوں کے اندر یہ قالین کی صفائی نہیں ہوئی، تو صفائی بھی ہو جائے گی. اس کے بعد جب حالات اپنے معمول پر آئیں گے تو پھر بچھا لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی اٹھا دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے اور بات انہوں نے فرمائی کہ اپنی سنتیں گھر میں پڑھ لیں، تاکہ وہ جو احتیاط بتا رہے ہیں ڈاکٹر حضرات، اطباء جو حضرات بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ گیدرنگ، زیادہ اکٹھے، زیادہ بھیڑ سے بچنا چاہیے، تو مناسب بات ہے سنتیں گھر میں پڑھ کر کے آ جائیں. فرض مسجد میں پڑھ لیں، سنتیں گھر میں پڑھ لیں. یہ بھی اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان مت بناؤ. کہ قبرستان کے اندر کوئی مردہ اٹھ کر کے رات کو نفل تہجد نہیں پڑھ رہا ہوتا، سنتیں نہیں پڑھ رہا ہوتا. اس لیے تمہارے گھروں میں کہ ایسا ماحول نہ بن جائے کہ اس میں نہ ذکر ہو، نہ تلاوت ہو، نہ نماز ہو. فرض نماز مسجدوں میں، سنتیں اپنے گھر میں پڑھیں. یہ ان حالات میں خصوصاً اس پر عمل کر لیں. اور عام حالات میں جو ہے وہ اگر گھر میں سنتیں پڑھنے سے سستی ہوتی ہو تو پھر مسجد میں آ کر پڑھنی چاہیے. عام حالات میں، ان حالات میں تو اس حکم پر، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے کہ گھروں کے اندر خیر و برکت بھی آوے گی، اور بیماریاں اور دکھ تکلیفیں بھی ٹلیں گی، اور ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے، نفع ہے. اور ایک اور بات بھی انہوں نے ارشاد فرمائی کہ جمعۃ المبارک میں اردو کی جو تقاریر ہوتی ہیں یا اپنی اپنی زبانوں میں پوری دنیا میں تقریریں ہوتی ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ ان حالات کے پیش نظر کچھ دنوں کے لیے پرہیز کر لیا جائے. جو ہے وہ اس میں تقریر کرنے کے بجائے 5 منٹ کے دورانیے کے تحت تقریباً صرف اس بیماری کی ہدایات اور لوگوں کو تسلی دینا اور تدابیر پر عمل کرنے کے لیے کہنا، یہ 5 منٹ تک ہو جائے. اس کے بعد جو ہے وہ مختصر خطبہ، مختصر قرات کر کے لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں اور وہاں جا کر کے جو ہے وہ اپنی احتیاط پر عمل کر لیں. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں. اور ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ان حالات میں بعض لوگ اپنی طرف سے کوئی شریعت کا مسئلہ گھڑ لیتے ہیں. مثال کے طور پر پورے ملک میں اذانیں شروع کر دی ہیں. اذانیں نماز کے لیے ہوتی ہیں یا بچے کے کان میں اذان ہوتی ہے. یہ جو اذانوں کی ترتیب ہے حدیث مبارکہ میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک زندگی میں جو ہے ان کے زمانہ خلافت میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. حالانکہ یہی وبائیں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آئی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قحط پڑا اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی قحط آیا. اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں طاعون کی وبا پھیلی ہے. کہیں انہوں نے نہیں فرمایا کہ جو ہے آپ اس وبا کے اندر اذانیں دینا شروع کر دیں. ایسی کوئی بات نہیں. تو ہمارے لیے نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک زندگی ہیں، اور ائمہ کرام میں سے کسی نے نہیں لکھا. فقہ حنفی کی تحقیق یہی ہے کہ اذانیں دینا وبا کے دوران، وبا کے زمانے میں یہ شرعاً ثابت نہیں ہے. اور ایک آخری بات میں عرض کرتا چلوں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کثرت ذنوب العبد، جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ولم یکن لہ ما یکفرها، اور وہ توبہ استغفار کر کے ان کا کفارہ ان کا نہیں کر لیتا، ان کو دور نہیں کر لیتا، ابتلاہ اللہ بالحزن لیکفرها، اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں، مصائب میں، مشکلات میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو اس لیے یہ چونکہ قرآن و سنت میں یہ بات ثابت ہے، لہذا کسی مسلمان کو یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے کہ علماء کرام کہہ رہے ہیں بس توبہ کرو، استغفار کرو. توبہ استغفار نہ کریں تو اور کیا کریں گے؟ اگر اللہ پاک جل شانہ کے سامنے رجوع، استغفار اور توبہ اور ابدیت کا اظہار نہ کریں تو اور کیا کریں گے؟ اور یہ جو الفاظ بولے جا رہے ہیں
کہ ہم جو ہے اس کرونا کے ساتھ جنگ کر کے جیت جائیں گے اور اس کو شکست دے دیں گے۔ بھائیو، عقل کے ناخن لینے چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ اسے ٹال سکتے ہیں، ہم نہیں مقابلے میں اس سے جیت سکتے، ہم نہیں اس کو شکست دے سکتے، ہم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، ہمارے ذمے وہی ہے جو ہمیں اللہ رسول نے حکم دیا۔ عقیدہ نظریہ رکھنا صحیح کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی ٹالے گا، اور کیسے ٹالے گا؟ ہماری توبہ، استغفار، رجوع اللہ، انابت اللہ، اس سے ٹالے گا۔ تو جو ہمارے علماء کرام نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، ڈاکٹرز حضرات جو ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر خصوصاً مسلمان ڈاکٹر جو محنت کر رہے ہیں، نرسز جو محنت کر رہی ہیں، جو ہمارے جو ہے وہ ہسپتالوں کے عملے والے محنت کر رہے ہیں، اور اس میں ایمرجنسی طور پر اپنی جان کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال کر، خطرے میں ڈال کر وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزا خیر نصیب فرمائے۔ ان کی بتائی تدبیروں پر عمل کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، اور یہ نظریے اور عقیدے کے خلاف نہیں ہے، ایمان و اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ عمل کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس مشکل وقت میں وہ ہمارے نفع کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، اور اللہ پاک جل شانہ ہمیں ان مشکل حالات سے نجات بھی دیں گے، اور صبر اور شریعت کی روشنی کے مطابق زندگی گزار لیں گے، یہ مشکل وقت بھی گزار لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دیں گے۔ صبر بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، گھروں کے اندر نوافل پڑھیں، گھروں کے اندر دعا کریں، استغفار کریں، بچوں کو استغفار پر لگا دیں، تلاوت کر لیں اپنے گھروں کے اندر۔ خاص ضروری کام ہو تو باہر بھی نکلنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور لیکن ان احتیاطوں کے ساتھ نکلیں۔ وما علینا